ایک واقعہ ہے جسے ہم قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید نے کیا اہتمام کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں اس واقعے کو پھیلایا ہوا ہے۔ پہلے پارے میں اس میں 7 جمع کیجئے تو 8واں پارہ بن گیا 8ویں پارے میں، پھر اس میں 6 جمع کیجئے 14واں پارہ بن گیا 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں، پہلے سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں، پھر سورہ اعراف کے 2 3 رکوع میں، اور اس کے بعد پھر سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں، اور پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ذرا زیادہ طویل، اور سورہ کاف میں 1 آیت اس ریفرنس اس کا، اور پھر سورہ طٰہٰ میں جا کر پھر تھوڑی سی تفصیل، اور پھر 17 یہ تھا 16واں پارہ، اور 16 میں پھر 7 جمع کیجئے کتنے ہو گئے جی؟ 23ویں پارے میں سورہ صاد میں جا کر پھر یہ واقعہ بیان ہوا۔ یعنی آپ حساب لگائیے کہ کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا، اور اس کو یہ سبق یاد کرایا جائے گا کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، آرگو نہ کرنا۔ آگے نا میسج؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے۔ یعنی عام طور پر یہ ساری میں بات جو عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ عام طور پر ہم ہدایت سے مراد لیتے ہیں اعمال، ہدایت سے مراد اعمال نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ احکام جو ہیں دین کے، ان کی 4 سورسز ہیں، یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید نمبر 1، سنت نمبر 2، اجماع امت نمبر 3، اور قیاس نمبر 4۔ لیکن ہدایت میں قرآن مجید سیلف سفیشینٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس نے اپنا تعارف الہدا کروایا ہے، یہ اکیلا انسان کی اس ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ باقی کیا کرنا ہے وہ آپ کو احکام جو ہے اس کی سورسز میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کوئی کام کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ یہ تو احکام ہے نا۔ لیکن روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کی آمادگی پیدا کرنے میں، یعنی آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھنے میں جو رول قرآن مجید ادا کرے گا وہ رول اور کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن مجید جو ہے اس میں جیسے یہ قصہ آدم و ابلیس ہے تو ایک کہانی۔ قرآن مجید کی اکثر جو رہنمائی ہے وہ کہانیوں کی صورت میں ہے، قصوں کی شکل میں ہے۔ اچھا، اب اس سے کہنے کو وہ کہانیاں سنائی گئی ہیں، یعنی جب چھوٹے بچوں کے لیے جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، اسکول ایج میں کہانی ہوتی تھی، اس کے آخر میں بھلا کیا ہوتا تھا یاد ہے؟ مورل لیسن۔ وہ علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے جگنو اور بلبل جو ہے، اس کا آخری شعر ہے نا ذہن میں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یعنی وہ کہانی سنائی تو قرآن مجید چونکہ ایڈلٹس کے لیے ہے، لہذا اس میں کہانی کے بعد مورل لیسن لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید کی کوئی کہانی، قرآن مجید کا کوئی قصہ وہ جسٹ قصہ اور کہانی نہیں ہے، وہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کتنی بار آیا شاید گننا ممکن نہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور حضرت موسیٰ۔ وہ تو حافظوں کو پوچھ کے دیکھیں آپ ذرا، سب سے زیادہ حفاظ کو پریشان کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ یعنی جس پارے میں جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی ذرا حافظ صاحب نے کنسنٹریشن لوز کی نہیں تو وہ 10 پاروں کا جمپ لگا لیں گے بڑے آرام سے۔ کہانیاں ہیں بظاہر، لیکن سوائے ایک کہانی کے قرآن مجید نے ان کہانیوں کو کہانی کے فارمیٹ میں بیان نہیں کیا۔ وہ ایک کہانی کون سی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ یعنی حضرت نوح کے قصے کو بھی توڑ توڑ کے بیان کیا، حضرت موسیٰ کے قصے کو بھی توڑ توڑ کے بیان کیا، حضرت لوط کو بھی اس کے گلیفز بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی عظیم شخصیت، ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن کوئی چیپٹر ابراہیم کا نہیں دیا، اگرچہ ایک سورت ہے سورت ابراہیم، اس میں ایک ہی رکوع ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ یعنی
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو رول ماڈل قرار دیا ہے تو پورے 2 ایک سپارے ہوتے اکٹھے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی بیان ہوتی، لیکن کہیں بھی نہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا جو ان کی آخری عمر میں ہوا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 برس کی عمر میں پیدا ہوئے اور وہ جب جوان ہو گئے تو تب وہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، وہ ذکر پہلے پارے میں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے کا ذکر وہ 22ویں پارے میں ہے۔ یعنی کوئی ترتیب نہیں، لیکن گائیڈنس ہے تھرو آؤٹ اس کے اندر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اگر واقعے کو لے لیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے کئی آسپیکٹس ہیں، یعنی ایک موٹا سا جو اس میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ ان کے اپنے الفاظ قرآن مجید نے کوٹ کیے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، تنہائیوں میں بھی پکارا اور پبلک میں بھی پکارا، اعلانیہ بھی پکارا اور سرگوشیوں میں بھی پکارا۔ ربی انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ ہر مرتبہ جب میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے اور ضد کی انتہا کر دی۔ سبق کیا ملا؟ ہمارے ایک بزرگ دوست کہا کرتے ہیں کہ یہ اسلام مطلوب ہے، طالب نہیں ہے، لہذا ہمیں لوگوں کے بہت زیادہ پیچھے نہیں پھرنا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی یہ ایزمپشن اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور پھر وہ سورہ نوح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ہدایت دینا چاہے گا تو فوراً اسے سٹرائک ہوگا کہ ہو میرا خیال غلط ہے۔ دعوت دیتے ہی رہنا ہے، دعوت دیتے ہی رہنا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعی میں ایک بات آئی ہے کہ ان کے سرداروں نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہاں تمہارا آواز تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم سنا کریں، لیکن ہمارے کمی کاری جو تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پہلے ان کو نکالو۔ اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ دیہاتی زندگی کے ساتھ ہے، شہری آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن کبھی اس کو زندگی میں واسطہ پیش آئے گا تو اگر وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتا تو پریشان ہو جائے گا کہ ہے what's this؟ اس پریشانی میں جب یہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھے گا تو پھر اسے کلیم ہوگا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں، تو گائیڈنس ملے گی کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، استقامت کے ساتھ کرنا ہے اور ان ساری پرابلمز کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یعنی ایک ہوتا ہے پاک بازی کا واز کرنا، یہ اور چیز ہے، ایک ہے نہی عن المنکر، یہ اور چیز ہے۔ یعنی آپ لوگوں سے کہیں کہ بھائی بدکاری نہ کیا کرو، پاک بازی کی زندگی بسر کرو، تو لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، لیکن آپ کے محلے میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے اور آپ اس کو روکیں ہاتھ سے، نہیں میں نہیں یہ ہونے دوں گا، آپ ازیوم کر رہے ہوں گے، آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ میں پورے محلے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تو شاید سب لوگ جو ہے میرا ساتھ دیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کہیں گے تہاڈی بہتے تہاڈی تیاں بھیناں نوں خطرہ تو تسی کدھر اور پاس چلے جاؤ۔ جیسے وہ جنرل صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر جو آدمی جو ہے وہ ننگی ٹانگیں نہیں دیکھنا چاہتا اپنی آنکھیں بند کر لے۔ اب جب وہ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تو سامنے آئے گا کہ جب ان سے کہا گیا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کڈو نا اپنی بستی چ باہر، وڈے حاجی بنے پھر دن۔ اب معلوم ہوا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ جو سارا انسان کا تھا نا پریشانی کہ یہ کیا ہو گیا، معلوم ہوا کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے کہ صرف آپ واز کرتے رہیں، مالی بددیانتی سے لوگوں کو روکتے رہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، 2 نمبری نہ کیا کرو، تو لوگ آپ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے۔
لیکن آپ کے علم میں آیا کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں مال بنتا ہے اور اس پر میڈ ان جاپان کی مور لگائی جاتی ہے، آپ چل کے ان کے پاس جائیں اور انہیں منع کریں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بالکل وہی الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے جو حضرت شعیب کو سننے کو ملے تھے کہ اصلاتوں کا تامروں کا ان نتروں کا ما نفعل فی اموالنا، اوہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ تم ہمیں لگنا تو پڑھی جائے نمازہ، یہ ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی گائیڈنس کہ آپ کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ سٹرائک ہو، او یس او یس او یس، اور پڑھتے ہوئے محسوس ہو کہ صدق اللہ العظیم، ہاں اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا تھا۔ صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي